لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا یار مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے، تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا، بہت رویا ہوں میں یہ مصرے کہتے ہوئے۔ اب آئیے دوستو نداء منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں مسلمان کا خون۔ مسلمان کی اعانت اور خبر گیری تو دور کی بات ہے، یہاں تو حالت یہ ہے کہ بات بات پر مسلمان کا خون بہا دیا جاتا ہے۔ نسلی، قومی اور لسانی تعصبات عروج پر ہیں۔
ایک اللہ، ایک کتاب، ایک رسول اور ایک قبلہ کو ماننے والے رنگ، زبان اور صوبوں کی بنیاد پر تقسیم ہو چکے ہیں۔ آپ کے سامنے یہاں کراچی میں ایسا بھی ہوا کہ ایک زبان بولنے والوں نے دوسری زبان بولنے والوں پر یوں حملہ کیا جیسے کافر مسلمان پر حملہ کرتے ہیں۔ ایک دن میں یہاں 400 جنازے اٹھے۔ بعض نوجوانوں کو اغوا کر کے ان کے جسم کے نازک حصوں کو سگریٹوں سے داغا گیا، ان کی جلد کو بلیڈ سے چیرا گیا، ان کی ہڈیوں پر برمے سے سوراخ کیے گئے، ان کے اعضاء توڑ دیے گئے، ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں، ان کی آنکھیں نکال دی گئیں، بعض کو زندہ جلا دیا گیا۔ ایسی خبریں بھی اخبار میں شائع ہوئیں کہ 70 سالہ بوڑھے کو لکڑیوں کے ٹال میں پھینک کر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی اور پھر اس کے رقص بسمل پر، اس کے تڑپنے کے منظر پر تالیاں بجائی گئیں اور کہکہے لگائے گئے۔ راہ چلتے انسانوں کو پکڑ لیا جاتا اور پوچھا جاتا کہ تم کون ہو؟ اگر وہ اللہ کا بندہ کہہ دیتا کہ میں مسلمان ہوں تو بڑی حقارت سے کہا جاتا، ارے مسلمان تو سارے ہیں، تم یہ بتاؤ کہ تمہاری قومیت کیا ہے، کس صوبے سے تعلق رکھتے ہو؟ اگر وہ کسی دوسری قومیت کا فرد ہوتا تو اسے جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ یہ سارے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے، ہمارے اخبارات اور رسائل میں شائع ہوئے، لیکن ہم نے اس کے باوجود منظم طریقے سے مسلمانوں کے حقوق کا شعور اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ کے بندو، اسلام تو ایثار و احسان کا سبق دیتا ہے، اسلام تو عفو و درگزر کا درس دیتا ہے، اسلام تو اخوت محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام تو حیوانوں پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ مگر وہ کیسے مسلمان ہیں جو دوسرے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں، ان کا مسئلہ کرتے ہیں، انہیں زندہ جلاتے ہیں اور پھر اس پر کہکہے لگاتے ہیں۔ یورپ والو، لعنت ہو تمہاری گندی تہذیب پر، تمہاری مار دھاڑ سے بھرپور فلموں نے، تمہارے خوفناک ڈراموں نے، تمہارے جاسوسی ناولوں نے مسلمان جوان کو اتنا شقی اور سنگ دل بنا دیا ہے کہ وہ جلتے ہوئے مسلمان کے رقص بسمل پر کہکہے لگاتا ہے، وہ تڑپتی لاشیں دیکھتا ہے مگر اس کا انسانی ضمیر نہیں جاگتا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تم سن چکے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلے صحابی حضرت اسامہ بن زید کے ایک ایسے شخص کو قتل کرنے پر کس قدر ناراضگی کا اظہار کیا تھا جس کا مسلمان ہونا بھی مشکوک تھا۔ اگر بالفرض وہ مسلمان تھا بھی تو چند لمحوں کا مسلمان تھا، اس نے ابھی اسلام قبول کیا ہوگا۔ اگر چند لمحوں کے مسلمان کے قتل پر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو سکتے ہیں تو کیا وہ 30 سالہ، 40 سالہ، 50 سالہ مسلمان کے قتل پر ناراض نہیں ہوں گے؟ میرے ساتھیوں، مسلمان کے حق کے بارے میں میں جو کچھ کہہ سکتا تھا میں نے کہہ دیا۔ اصل چیز عمل ہے۔ آئیے ہم سب مل کر مسلمان کے حقوق کا تصور اجاگر کریں، آئیے ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، آئیے ہم ایک دوسرے کی جان آبرو کی حفاظت کریں، آئیے ہم پڑوسیوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، آئیے ہم بیماروں کی عیادت کریں، آئیے ہم ناداروں کی اعانت کریں، آئیے ہم بوڑھوں اور معذوروں کی خدمت کریں، آئیے ہم دل میں خلوص اور درد پیدا کر کے خدمت کو عبادت بنا دیں، آئیے ہم خدمت کو مسلمانوں کی حفاظت اور دین کی اشاعت کا ذریعہ بنا لیں، آئیے ہم انبیاء، صالحہ، اتقیاء، علماء، اولیاء، خلفاء اور صحابہ کی اس مٹی ہوئی سنت کو دوبارہ زندہ کر دیں۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔